अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। काफ़ी साल पहले का जिक्र है। एक जहाज़ ने टोरंटो से इंडिया के लिए उड़ान भरी। जहाज़ में ज़्यादातर मुसाफिर सिख थे। वो अपने वतन जा रहे थे। कैनेडियन शहरियत हासिल करने के बाद कोई पहली दफ़ा वतन लौट रहा था तो कोई तालिब इल्म वालिदैन से मिलने जा रहा था। उनमें एक ऐसी मुसाफिर भी थी जो दुल्हन बनी शोहर के हमरा कनाडा आई थी और अब बरसों बाद नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर माँ बाप से मिलने के लिए जा रही थी। गर्ज उस जहाज़ में तरह तरह के मुसाफिर एक ही तरह की खुशी लिए अपने वतन को लौट रहे थे। सबकी आंखों में अपने प्यारों से मिलने की खुशी थी। उन्हीं मुसाफिरों में एक मक्खन सिंह भी था जो अपनी मंगेतर प्रीतम कौर से वादा करके उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को बोसा देकर उसकी तरफ देखे बिना ही चला आया था, क्योंकि आखिरी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उसकी मंगेतर भीगी आंखों से उसको उस वक्त तक देखती रही जब तक कि वो जहाज़ के अंदर दाखिल होकर नज़रों से ओझल ना हो गया। महबूब मंगेतर को लड़की अलविदा करके बोझल कदमों से गाड़ी की तरफ आ गई। दरअसल वो और मक्खन सिंह एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों का साथ कॉलेज के ज़माने से शुरू हुआ था। मक्खन सिंह जालंधर से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने आया था। प्रीतम कौर का ख़ानदान 2 नस्लों से टोरंटो में रह रहा था, मगर वो अपनी इक़्तिदार पर सख्ती से कायम थे। अभी तक उनकी किसी लड़की ने कैनेडियन माहौल को नहीं अपनाया था। मुसलमान घरानों की तरह सिख ख़ानदानों को भी अपने ख़ानदानी असूलों का इल्म होता है। उनको भी बुज़ुर्गों ने सख्ती से ताकीद की थी कि वो अपनी रवायात से रूगर्दानी नहीं करेंगे। उनकी कोई लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करेगी तो शादी के लिए उस लड़के का सिख होना लाजमी है। प्रीतम कौर और मक्खन सिंह की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की सालगिरह और फिर उसकी शादी की तकरीब में हुई थी। दोनों बैठे बातें करते रहे। तभी उन्हीं अनमोल लम्हात से दिल की धड़कनों ने उनको ये नवीद सुनाई कि वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। मक्खन सिंह कॉलेज की छुट्टी के बाद प्रीतम कौर के कॉलेज आ जाता। दोनों घंटों जालंधर की बातें करते। प्रीतम वहाँ के मोहल्लों, गलियों, बागों की खबरें बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी, क्योंकि इन जगहों के नाम उसने अपने माता पिता से बारहा सुन रखे थे। पार्क के सब्ज़ाज़ार में पड़ा एक बेंच उनका ख़ास ठिकाना था। प्रीतम ने तालीम मुकम्मल कर ली थी और उसके वालिदैन को अब उसकी शादी की फ़िक्र थी। वो आम सिख लड़कियों की तरह एक ख़ास कशिश की मालिक थी। अल्लाह जाने उसकी आंखों में क्या ख़ास कशिश थी कि ये आंखें एक मकनातीस की मानिंद दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती थी। इसी कशिश ने तो मक्खन सिंह को इस सुनहरी रंगत वाली प्रीतम कौर का दीवाना बना दिया था। इसीलिए वालिदैन ने जब उसकी शादी के सिलसिले में बात की तो वो खामोश हो गई। इस खौफ में मुब्तला थी कि अगर उसके वालिद ने मक्खन सिंह के घराने के बारे में जालंधर उसके दादा को लिखा, जो गुजरांवाला के किसी गांव से हिजरत करके आए थे, तो दादा को उनके ख़ानदानी पेशे यानी बढ़ई होने का इल्म भी हो जाएगा। अगरचे मक्खन सिंह के दादा लकड़ी के काम में माहिर जाने जाते थे, मगर प्रीतम को ये डर था कि कोई उसके वालिद को मक्खन के ख़ानदान के बारे में कोई नागवार बात ना बता दे। इसीलिए प्रीतम ने अपनी बड़ी बहन से, जो डॉक्टर थी, मदद ली। तो दीदी ने मक्खन सिंह को घर बुलाकर बाकायदा इंटरव्यू लिया। वो इस बात से मुतासिर थी कि वो नौजवान एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने जा रहा था और यकीनन एक रोशन मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर था। यूँ प्रीतम की बड़ी बहन ने वालिदैन से बात करके उनको कायल कर लिया कि वो दादा को बताए बगैर ये शादी कर दे, क्योंकि उनके ख़ानदान के बुज़ुर्गों को तो हर काम में रखना डालने की आदत थी। ज़रूर प्रीतम की शादी में भी उसके ससुराल वालों को ना कबूल करते हुए कुछ गड़बड़ कर सकते थे,
اور ان کی برادری کے کچھ لوگ جو کینیڈا میں مقیم تھے ان کا گردوارے میں بھی بائیکاٹ کر سکتے تھے کہ وہ وہاں شادی ہی نہ کرنے آئے۔ تب اپنی کمیونٹی سے باہر اور کٹ کے رہنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ پریتم کور کے والدین مکھن سنگھ سے ملے اور انہیں مکھن سنگھ میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ مکھن نے بھی اپنے ماں باپ سے شادی کی اجازت لے لی تھی۔ پریتم کے والدین یہ سوچ رہے تھے کہ مکھن اگر ان کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے تو وہ بآسانی کینیڈین شہری بن جائے گا، مگر مکھن بہت انا پرست اور مختلف ذہن کا مالک تھا۔ وہ اپنے بلبوتے پہ سیٹ ہونا چاہتا تھا، اس نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہا اور اس کے لیے اس نے لڑکی والوں سے درخواست بھی کی کہ فی الحال صرف منگنی کر لی جائے۔ منگنی کے دن دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر منہ میٹھا کروا دیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ ابھی اس رسم کو 2 ماہ ہوئے تھے کہ جالندھر سے مکھن سنگھ کے پتا کا فون آیا۔ اس کی ماں پر اچانک دل کا شدید دورہ پڑا ہے، وہ فوراً آ جائے۔ اس کی ماں ہوش میں آنے کے بعد بار بار پوچھتی ہے کہ مکھن کہاں ہے۔ چونکہ مکھن کا باپ وکیل تھا، اس نے یہ بھی سوچا کہ مکھن آ جائے تاکہ ماں کی زمین دونوں لڑکوں کے نام اس کی زندگی میں منتقل ہو جائے۔ اس کارروائی کے لیے دونوں بیٹوں کا وہاں موجود ہونا بھی ضروری تھا۔ مکھن سنگھ نے یہ خبر پریتم کور کو سنائی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد واپس آ جائے گا۔ یوں آج وہ پریتم کو الوداع کہہ کر جہاز میں سوار ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر پریتم بے دلی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چند گھنٹے اسی بے کیفی میں گزرے ہوں گے کہ اس کو ٹی وی دیکھتے ہوئے ماں کی چیخ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے نکلی تو باپ کے رخساروں پر بھی آنسو بہتے دیکھے۔ خبروں میں یہ خبر نمایاں تھی کہ ایک ہوائی جہاز جو کینیڈا سے دلی جا رہا تھا کریش ہو گیا ہے۔ یہ وہی جہاز تھا جس پر مکھن سنگھ جالندھر جا رہا تھا۔ کوئی مسافر اور نہ ہی کوئی عملے کا فرد بچ سکا تھا۔ یہ خبر تھی یا آتشی کوڑا جو پریتم کے دل و دماغ پر پڑا تھا۔ وہ وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کو نہیں معلوم وہ کب تک وہاں بیٹھی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے بستر پر تھی اور اس کی ڈاکٹر دیدی خاموش اور اداس چہرے کے ساتھ اس کے پاس ہی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ پریتم نے ہوش کی دنیا کو تقدیر کے اس سنگ دلانہ فیصلے کے باوجود بھی پوری طرح خیرباد نہ کہا تھا، مگر اپنی ناآسودہ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے خیالوں کے شبستان میں ایک ایسی دنیا سجا لی تھی۔ اس نے ہسپتال سے آ کر ہاتھوں میں مہندی لگائی، اپنی منگنی کی ساڑی پہنی، اپنی انگوٹھی کو چوم کر انگلی میں ڈالا اور بہت سی گولڈن سرخ سبز چوڑیاں کلائی میں بھر کے پہن لی۔ وہ اپنے خیالوں میں جھیل ڈل میں تیرتے کمل میں برف بجاتی ساحل کی طرف مسکرا کر دیکھتی، جہاں اس کے خوابوں کا شہزادہ مکھن سنگھ اس کو نظر آتا۔ کبھی وہ خود کو گلابوں کی بیل کے درمیان دیکھ کر کہتی، دیکھو مکھن سنگھ اس بیل میں چھپ رہا ہے۔ اس کی بہن نے بڑی تندہی سے اس کا علاج کیا، لیکن پریتم ہوش کی دنیا میں پوری طرح واپس نہ آ سکی۔ ہاں، اس قدر ضرور ہوا کہ وہ پاگل ہونے سے بچ گئی۔ اس نے تصورات کی الگ ہی دنیا بنا لی اور مستقل سرخ ساڑی، چوڑیوں اور مہندی سے رشتہ جوڑ لیا۔ اس نے گھر والوں کو وصیت بھی کر دی تھی تو اس کو منگنی کی ساڑی میں لپیٹ کر چتا پہ رکھا جائے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، ہندوؤں اور سکھوں میں سہاگن کو اس کی شادی کی ساڑی میں لپیٹ کر نظر آتش کیا جاتا ہے، اور پریتم بھی خود کو سہاگن سمجھتی تھی، مکھن سنگھ کی ادھوری سہاگن اور ادھوری بیوہ۔ جب میں کینیڈا میں مشہور آبشار دیکھنے گئی جسے نیاگرا فال کہا جاتا ہے اور جو خدا کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے، بہتے پانی کا بہت شور تھا، لوگوں کا ہجوم اللہ کے اس شاہکار کو دیکھنے میں محو تھا، اور اس ہجوم میں وہ سرخ ساڑی میں ملبوس، سر میں جوہی کی کلیوں کا ہار سجائے، اپنی پیٹھ میری جانب کیے کھڑی تھی۔
میں اس اشتیاق میں کہ اس دلہن کو سامنے سے دیکھوں قدرے آگے بڑھی تھی کہ ایک خاتون آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ منجیت کور تھی جو شادی کے بعد امریکہ سے کینیڈا چلی آئی تھی۔ منجیت میری بہترین دوست تھی۔ منجیت نے ہی مجھے اس دلہن کے سامنے کیا تو میں حیران رہ گئی کہ جس کو میں کوئی عام کم عمر دلہن سمجھ رہی تھی وہ ایک پختہ عمر کی عورت تھی۔ منجیت نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ اس کے پتی دیو کی بوا یعنی پھپھو ہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت کے ساتھ ان کو تکنے لگی۔ وہ شاید اس قسم کے رد عمل کی عادی ہو چکی تھی۔ بغیر نروس ہوئے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور معقول طریقے سے بات کرنے لگی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ خاصی پڑھی لکھی اور شائستہ ہیں، مگر ان کا ایسا حلیہ کیوں؟ میں بس سوچتی ہی رہ گئی۔ منجیت کور نے مجھ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس کا شوہر اور وہ زبردستی مجھے اپنے گھر لے گئے۔ تبھی منجیت کور اور اس کے شوہر نے مجھے اپنی پھپھو کے ساتھ پیش آنے والی ٹریجڈی سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے اگر پریتم کو اس حلیے میں رہنا اچھا لگتا ہے تو اسے چھیڑا نہ جائے ورنہ وہ بالکل پاگل ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پریتم کے والدین نے کئی ہیلوں بہانوں سے اس کی شادی کرنی چاہی کیونکہ ان کے بھارت میں ہی کئی لڑکے ان کی اپنی برادری کے ہی بھلے نیشنلٹی کے لیے ہی پریتم کو اپنانے کے لیے تیار تھے۔ ہر کوشش میں ناکامی پر بالآخر پریتم کے والدین نے مکھن سنگھ کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور مکھن کے چھوٹے بھائی کنور سنگھ کو، جو کہ مکھن سنگھ سے بہت مشابہت بھی رکھتا تھا، یہ سوچ کر پریتم کا اس سے رشتہ جوڑنا چاہا کہ شاید اسے مکھن سمجھ کر پریتم دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ کنور کے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر ہزار جتن اور 100 دلیلوں کے باوجود بھی پریتم اس پر تیار نہ تھی۔ اس کا تو بس یہی ایک جواب ہوتا تھا، تو کیا ہوا، میں مکھن کی دلہن ہوں، بھلے ادھوری سہی، ہماری شادی ہو چکی ہے اور اب وہ اس دنیا میں میرا منتظر ہے جہاں ہمارا ملن پھر سے ہوگا۔ پریتم اور مکھن کے ملن کی یہ ادھوری کہانی سن کر میرا اپنے آنسوؤں پہ اختیار نہ رہا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا میں زندہ ہیں، وہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنی الگ دنیا بسائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان ہے جس نے اس دنیا میں طرح طرح کے انسان بنائے ہیں، اور یہ عورت، اس کی کہانی کس قدر مختلف ہے، جو آج تک ایک ادھوری دلہن کا روپ دھارے ہی زندگی کی تمام بہاریں گزار آئی ہے، صرف اس ایک چھوٹی سی امید کے سہارے کہ بھلے اس دنیا میں اس کا مکھن سنگھ سے ملاپ ادھورا رہ گیا مگر اگلی دنیا میں یہ ملن ضرور ہوگا۔